بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد بسم اللہ خان. Have you ever heard a شہنائی being played? کیا آپ نے شہنائی کو بجتے ہوئے کبھی سنا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک شہنائی بجائی جا رہی ہو؟ At a marriage ceremony, کسی شادی کی تقریب میں، during a religious procession، کسی مذہبی اجتماع کے دوران، اور مے بی آن ٹیلی ویژن یا شاید ٹی وی پر. دا شہنائی از اے کلاسیکل میوزیکل انسٹرومنٹ. شہنائی ایک کلاسیکی موسیقی کا آلہ ہے، ایک کلاسیکل میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. اینڈ استاد بسم اللہ خان واز اے گریٹ ایکسپوننٹ آف دا سیم. اور استاد بسم اللہ خان اسی کے ایک بڑے استاد تھے. He was one of the finest Indian classical musicians. وہ ہندوستان کے بہترین کلاسیکی میوزیشینز میں سے ایک تھے. That India ever produced، جو کہ انڈیا نے کبھی جنما ہو. He played the شہنائی for more than 8 decades. انہوں نے شہنائی 8 دہائیوں سے زیادہ تک بجائی. And received national and international acclaim for his performances. اور اپنی پرفارمنسز کی وجہ سے، اپنی کارکردگیوں کی وجہ سے انہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل داد و تحسین حاصل کری. This great man spread peace and love through music. اس عظیم شخص نے میوزک کے ذریعے سے امن اور محبت کو پھیلایا. Let's read about him. چلیے ہم ان کے بارے میں پڑھیں. آبجیکٹیوز، مقاصد یہ ہیں کہ آپ اس لیسن کو پڑھ کر یہ کر پائیں گے. چلیں let us read the text. استاد بسم اللہ خان was undoubtedly a gem that India is proud of. استاد بسم اللہ خان بلا شبہ ایک ہیرا تھے جو کہ جس پر انڈیا کو فخر ہے. This شہنائی maestro of India received the Bharat Ratna in 2001. شہنائی کے اس عظیم استاد نے ہندوستان کے شہنائی کے اس استاد نے بھارت رتن 2001 میں حاصل کیا. He had earlier been awarded the Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. ان کو اس سے پہلے پدم شری، پدم بھوشن اور پدم وبھوشن کے نام سے نوازا گیا تھا. He was thus the recipient of all the top 4 civilian awards. بئیں طور وہ لہذا اس طرح وہ تمام چوٹی کے 4 شہری ایوارڈ سے نوازے گئے تھے، یا چوٹی کے 4 سویلین ایوارڈز کو حاصل کرنے والے شخص تھے. Born on March 21st of 1916 in Dumrao, Bihar, he was the second son of Paighambar Khan and Mithan. 21 مارچ 1916 کو دمراؤ بہار میں پیدا ہونے والے پیغمبر خان اور متھن کے وہ دوسرے بیٹے تھے. His family had a musical background. ان کی فیملی کا ایک میوزیکل بیک گراؤنڈ تھا. His ancestors were musicians. ان کے آباء و اجداد میوزیشینز تھے، موسیقی کار رہے تھے. In the court of the princely estate of بھوجپور now in بہار. بھوجپور کے پرنسلی اسٹیٹ کے دیوان میں، جو کہ اب بہار میں ہے. پرنسلی اسٹیٹ اس اسٹیٹ کو بولا جاتا ہے جس میں اسی علاقے کا کوئی بادشاہ ہو اور اس پر ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں برٹشرز کی حکومت نہ رہی ہو، بلکہ انڈائریکٹلی وہاں پر حکومت رہی ہو. بسم اللہ خان was named قمر الدین to sound like his elder brother's name شمس الدین. بسم اللہ خان کا نام قمر الدین رکھا گیا تھا اپنے بڑے بھائی شمس الدین کے نام کی طرح سننے میں آنے کے لیے. to sound like his elder brother's name شمس الدین. However، تاہم
When his grandfather رسول بخش خان saw him as a baby, جب ان کے دادا رسول بخش خان نے ان کو بطور بچہ دیکھا, he uttered the word بسم اللہ, تو انہوں نے لفظ بسم اللہ کو زبان سے نکالا. And hence, اور اسی لیے, he came to be known as بسم اللہ خان, وہ بسم اللہ خان کے طور پر جانے لگے. His father was a musician in the court of Maharaj Keshav Prasad Singh of Tumrao. ان کے والد مہاراجہ کیشو پرساد سنگھ دمراؤ کے ان کے کورٹ میں ایک ان کے دربار میں کیا تھے, ایک میوزیشین تھے. At the age of 6, بسم اللہ خان moved to Varanasi, earlier known as Banaras. 6 سال کی عمر میں بسم اللہ خان وارانسی منتقل ہو گئے, وارانسی چلے گئے, جس کو پہلے بنارس کہا جاتا تھا. Where his maternal uncle Ali Bakhsh Vilayatu was the official Shehnai player of the famous Vishwanath temple. جہاں پر ان کے ماموں, میٹرنل انکل ماموں علی بخش ولایتو وشوناتھ فیمس مشہور وشوناتھ ٹیمپل میں ایک سرکاری شہنائی پلیئر تھے. سرکاری کہہ لو یا آفیشل بولے تو, یعنی خاص طور پر ان کو رکھا گیا تھا وہاں پر نا. علی بخش noticed that بسم اللہ was a keen music learner. علی بخش نے نوٹس کیا کہ بسم اللہ ایک شوقین میوزک کے سیکھنے والے ہیں. So he took him under his tutelage. چنانچہ ان کو اپنی زیر تربیت اور اپنی زیر سرپرستی لے لیا, اور اپنی کیا کہتے ہیں اپنی زیر تولیت لے لیا. Thus, اس طرح بسم اللہ خان started learning to play the شہنائی from his uncle. بسم اللہ خان اپنے انکل سے شہنائی بجانا سیکھنے لگے. Ali Bakhsh played Shehnai at the Vishwanath temple and practiced in one of the temple rooms at Balaji Ghat. علی بخش نے شہنائی بجائی وشوناتھ ٹیمپل میں, اور وشوناتھ ٹیمپل میں علی بخش شہنائی بجاتے تھے. and practiced, اور پریکٹس کیا کرتے تھے, in one of the temple rooms at Balaji Ghat. بالاجی گھاٹ کے مندر کے کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں. بسم اللہ خان's routine was to follow his uncle the whole day to both the temples and practice for hours together. بسم اللہ خان کا روٹین تھا اپنے چچا کو پورے دن فالو کرنا, دونوں جگہ مندر میں بھی, and practice for hours together, اور گھنٹوں تک اکٹھے ان کے ساتھ پریکٹس کرنا. without any play time, بغیر کسی کھیل کے وقت کے, بغیر کسی اسکول کے وقت کے, and sometimes even regular meals, حتیٰ کہ کبھی کبھی ریگولر کھانا کھانے کے وقت بھی کیا کرتے تھے, پریکٹس, جیسا کہ آپ لوگ انگریزی بولنے کی پریکٹس کرتے ہیں ہر وقت, ٹھیک ہے. بسم اللہ خان ریلیجسلی پریکٹس دا شہنائی معاف کیجیے گا and attained perfection in a very short time. بسم اللہ خان نے خلوص کے ساتھ پریکٹس کری شہنائی کی, جس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں خلوص کے ساتھ, and attained perfection in a very short time, اور انہوں نے بہت کم وقت میں پرفیکشن حاصل کر لیا, جس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی کر لیا ہوگا. The flowing water of the river Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. گنگا ندی کے بہتے ہوئے پانی نے ان کو تحریک دی, ان کو ابھارا, برجستہ بجانے میں, and invent ragas, اور راگوں کو ایجاد کرنے میں, that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai, جو کہ پہلے شہنائی کی رینج سے باہر سمجھے جاتے تھے. یعنی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ شہنائی سے نہیں بچ سکتے یہ راگ, لیکن انہوں نے یہ سب کرنا سیکھا, اور گنگا کے بہتے ہوئے پانی نے ان کو یہ تحریک دی. He often played the Shehnai at the Vishwanath temple on the banks of river Ganga. وہ اکثر شہنائی بجایا کرتے تھے وشوناتھ ٹیمپل پر, گنگا ندی کے
کنارے پر واقع وشوناتھ ٹیمپل میں، مندر میں نا. He was also a devotee of Saraswati, the Hindu goddess of wisdom and arts. وہ سرسوتی جو کہ ہندوؤں کی دیوی ہے حکمت اور فن کی، ان کے بھی بھکت تھے. ان کے بھی کیا تھے؟ ڈیووٹی تھے، بھکت تھے. استاد بسم اللہ خان was perhaps single-handedly responsible for making the shehnai a famous and popular musical instrument and bringing it into the mainstream Indian classical music. استاد بسم اللہ خان غالباً اکیلے ذمہ دار تھے شہنائی کو مشہور بنانے میں اور شہنائی کو ایک مشہور موسیقی کا آلہ بنانے میں، and bringing it into the mainstream Indian classical music، اور اس کو ہندوستانی کلاسیکی میوزک کے مین اسٹریم میں لانے کے لیے، مرکزی دھارا میں لانے کے لیے. His concert at the All India Music Conference 1937 in Calcutta brought Shehnai into the limelight. آل انڈیا میوزک کانفرنس 1937 میں جو ہوئی تھی کلکتہ میں، اس میں ہونے والے کنسرٹ شہنائی کو روشنی میں لے کر آیا and was hugely appreciated by music lovers، اور میوزک سے محبت کرنے والوں کے ذریعے اس کی بڑی ستائش کی گئی. Despite the fame that he got، اس شہرت کے باوجود جو ان کو حاصل ہوئی، بسم اللہ خان always remained simple، بسم اللہ خان ہمیشہ سادہ رہا کرتے تھے. He never accumulated wealth، وہ کبھی قارون نہیں بنے، انہوں نے کبھی پیسہ اکٹھا نہیں کیا، مال اکٹھا نہیں کیا، مال جمع نہیں کیا. and other material possessions، اور دوسرے مادی ساز و سامان بھی اکٹھے نہیں کیے. ٹھیک ہے، یعنی فریج لا رہے ہیں بڑھیا والا، ٹھیک ہے، سنک لگا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، پی او پی کروا رہے ہیں بڑھیا والی، اور بیڈ لگوا رہے ہیں بڑھیا، اور فرنیچر لگوا رہے ہیں، صوفہ لگوا رہے ہیں، یہ سب انہوں نے نہیں کیا. He lived in humble surroundings in the holy city of Varanasi. He lived in humble surroundings، وہ بہت غریب بستیوں میں، یعنی ایسے اطراف میں رہا کرتے تھے جو بڑی ہی ہمبل، متواضع سراؤنڈنگز میں، متواضع گرد و اطراف میں رہا کرتے تھے. ان دا ہولی سٹی آف وارانسی، وارانسی کے مقدس شہر میں. اوئے ہوئے ہوئے. His favorite mode of transport was the cycle rickshaw، اور ان کا پسندیدہ ٹرانسپورٹ کا طریقہ جو تھا، وہ یعنی آنے جانے کا طریقہ، گاڑی جو تھی وہ بی ایم ڈبلیو نہیں تھی، مرسیڈیز بھی نہیں تھی، اسکارپیو بھی نہیں تھی، فارچونر بھی نہیں تھی، ایمبیسڈر بھی نہیں تھی اس زمانے، بلکہ کیا تھی؟ سائیکل رکشا تھی. جی. Such was his love for the city and motherland، ایسی تھی ان کی محبت شہر کے لیے اور دھرتی ماں کے لیے، that he declined an offer of permanent citizenship for settling in the United States of America، کہ انہوں نے پرماننٹ سٹیزنشپ کے آفر کو بھی ٹھکرا دیا، یعنی دائمی شہریت کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سیٹل ہونے کے لیے. میں تو جاتا ہوں تو بہت وہاں پر مزہ آ جاتا ہے. He monopolized Shehnai recitals in the post-independence era، انہوں نے پوسٹ انڈیپینڈنس ایرا یعنی کہ آزادی کے بعد کے دور میں شہنائی پڑھے جانے پر ان کا قبضہ تھا. ٹھیک ہے، اینڈ تھرو ہم، قبضہ تھا کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے وہی نظر آتے تھے بس. ٹھیک ہے، ان کی اجارہ داری تھی. اینڈ تھرو دیم، اور ان کے ذریعے سے، یعنی
ان کے ریسائٹل کے ذریعے سے، شہنائی ریسائٹلز کے ذریعے سے kept the legacy of classical music alive. انہوں نے کلاسیکی میوزک کے اس ورثے کو، اس میراث کو، اس روایت کو زندہ رکھا. استاد بسم اللہ خان always believed، استاد بسم اللہ خان ہمیشہ یہ بلیو کرتے تھے، یہ یقین کرتے تھے، یہ مانتے تھے that music would survive، کہ میوزک زندہ رہے گا even if the world perished، اگرچہ دنیا فنا ہو جائے، دنیا فنا ہو جائے لیکن میوزک باقی رہے گا. He also believed in Hindu Muslim unity، وہ ہندو مسلم اتحاد میں بھی یقین رکھتے تھے. And spread the message of brotherhood through his music، اور اپنے میوزک کے ذریعے سے وہ اخوت کا پیغام پھیلایا کرتے تھے، بھائی چارے کا میسج جو ہے وہ پھیلایا کرتے تھے. He often said، وہ اکثر کہا کرتے تھے، music has no caste، میوزک کا کوئی دھرم نہیں، یا میوزک کا کوئی ذات پات نہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ خان had the rare honor of playing the Shehnai on the eve of India's independence in the year 1947. بسم اللہ خان کو واحد اعزاز حاصل ہے شہنائی بجانے کا on the eve of India's independence، ہندوستان کی آزادی کی شام کو 1947، سن 1947 میں. He performed at the Red Fort in Delhi، انہوں نے دلی میں لال قلعے پر اپنی پرفارمنس پیش کی تھی. And since that year، اور اس سال سے always played on 15th August، ہمیشہ وہ شہنائی بجایا کرتے تھے 15 اگست کو. Right after the Prime Minister's speech، پرائم منسٹر کی اسپیچ کے ٹھیک بعد. بسم اللہ خان played in many countries، بسم اللہ خان نے بہت سے ملکوں میں اپنی شہنائی بجائی. And has a huge fan following، اور ان کے بڑے فین ہیں، کہ فین کی یعنی ان کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑی ہے. He had performed in Afghanistan، USA، کینیڈا، بنگلہ دیش، یورپ، ایران، عراق، ویسٹ افریقہ، جاپان اینڈ ہانگ کانگ. یہاں ان جگہوں پر، ان ممالک میں انہوں نے شہنائی بجائی. He shared a special bond with his شہنائی and called it Begum after his wife died. وہ اپنی شہنائی کے ساتھ ایک خاص محبت رکھتے تھے اور اس کو بیگم کہا کرتے تھے اپنی وائف کے انتقال ہونے کے بعد. After a cardiac arrest on 21st August 2006 at the age of 90، بسم اللہ خان breathed his last. 21 اگست 2006 کو بندش قلب کے بعد 90 سال کی عمر میں بسم اللہ خان نے اپنی آخری سانس لی. In honor of this great musician، the government of India declared a one-day national mourning on his death. ان کی موت کے ان کی کیا کہتے ہیں، کہاں چلا گیا، in honor of this great musician، اس عظیم میوزیشین کی اعزاز میں the government of India declared، حکومت انڈیا نے اعلان کیا a one-day national mourning، ایک روزہ سوگ کا، یک روزہ قومی سوگ کا on his death، ان کی موت پر. He was buried، ان کو دفنایا گیا along with his شہنائی، ان کی شہنائی کے ساتھ وارانسی میں under a neem tree، نیم کے ایک درخت کے نیچے with a 21 gun salute from the Indian Army، ہندوستان آرمی کی طرف سے 21 گنوں کی سلامتی کے ساتھ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ.